جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لیں۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 صورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2 اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا اعتراض بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل ہو اللہ پوری سورت، ایک بار سورۃ فلق پوری سورت اور ایک بار سورۃ ناس پوری سورت۔ ٹھیک ہے، پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیے، دم کرنے کا بعد پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری بار، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل ہو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل ہو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلا 3 دفعہ قل ہو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ ایک اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گئے۔ اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو 2 بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا
ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہیں، تو وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہہ آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھچورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا، کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام علی نوح نالے، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، تو میں نے کیوں پوچھ رہے میاں والی کے لہجے میں کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، وقت میرے کو کیوں پوچھ رہے؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام، اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین، یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا، اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں، اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے، اے عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا، اور طاقتور ملا، اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبھی کج، کبھی کج، اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے۔ اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، بہت گہری بات ہے یہ۔ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن۔ مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا، تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں
थैलियां लग जाती हैं, ताकत के टीके, इंजेक्शन, कुवत के एनर्जी, और इसका जिस्म ताकतवर और मजबूत होता है। आने वाला थप्पड़ जो इसको लगना है, मुक्का जो इसको लगना है, वार जो इसको लगना है, वो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, बीमारी है, तकलीफ है, वार है, दुश्मन है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है। वो आने वाला जो थप्पड़ है जो इसको लगना होता है, वो या खत्म हो जाता है या फिर पलट के उसी को जाके लगता है। कमाल चीज है, अनोखी चीज है। आप इसका तरीका सुने पूरा। एक मुट्ठी आपने क्या लिया? सरसों के बीज लिए, ले लिए, काले बीज ले लिए, मुट्ठी अपनी ले ली, किसी नीचे कोई प्लेट रख लें, जो दाने गिरे तो उसमें गिरे, और आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और सांस रोक के पढ़ना है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस जब सांस छोटे इस पे फूंक मार दे, फिर अगला सांस, वो सांस में 1 दफा पढ़ सके, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5 दफा, 100 दफा, जितना पढ़ ले। फिर अगला सांस, इस तरह 40 सांस और 40 फूंके। कोई मुश्किल है? आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाए, बस वो चीज आपकी मौजूद है। अब ये मुट्ठी 40 दिन चलेगी। बोलो 20-30 रुपए का खर्चा, बस यही मुट्ठी चलेगी 40 दिन। आप इसको, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। बावजू करें बेहतर है, मजबूरी में कर भी सकते हैं। बतौर वजीफा कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ सकते हैं। मुट्ठी अपने मकसद का तस्वर, जादू, जिन्नात, बेऔलादी, नाफरमानी, उलझने, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें, एक से निकले दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा, और ये तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सरसों और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का अमल करें। फिर क्या करें? 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इसी सरसों को छोटी छोटी पोटलियां बना के घर में कहीं रख दें, छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए, शापरों और थैलियों में डाल के, संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें। इसको हाथ से ऐसे फैला दें, बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया, उसको अमल का पता ही नहीं है, क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होकर शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म हो गई, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेसिंग और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक थी गया, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्वीर खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक न हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना। मेरी बहू बेचारी कोई और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे बीमार थी, मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, कह अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारता है, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतल कुर्सी पढ़नी है, तो मैंने कहा तू ना फूंके मारता। वो बेचारी जाहिल है, उसे पता ही नहीं है। और रिवाज में अमाल का और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, अमाल और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, वो तो मिजाजों से बात चली गई। 40 फूंके, कितनी फूंके? हाँ, और हर फूंक में सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, और इस तसव्वुर और कैफियत के साथ सलामुन अला नूह फिल आलमीन कि सारे मेरे मसाइल, मुश्किलें, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है,
جو نفس اور شیطان کے حملوں نیٹ کی دنیا کے حملوں نیٹ کی دنیا کی غلاظت خباثت نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں اس کے لیے پرتاثیر عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتے ہیں، یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے، ہاں بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا، وہ پڑھی گئی ہے نا، اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے، اب اس کا ہر ذرہ، ہر گیند، ہر وہ چھوٹا سا بال وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز ایٹم بم ہے، جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے، اس کو توڑ کے رکھ دے، اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے، اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے۔ 40 دن وہی رائج چلنی ہے۔ اچھا، گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں، صبح آپ نے کر لیا، دوپہر میں نے کر لیا، اس نے کر لیا، اس نے کر لیا۔ چاہے تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے، گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے، چاہے اسی کو کر لے، اسی کو کر لے، خرچے بھی بچ جائیں، امت کو پریشانی بھی نہ ہو، اور کام بھی بہترین ہو جائے۔ تسبیح خانے کا ایک نظام ہے، تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں، پریشانیاں بھی نہ ہو، راحتیں بھی مل جائیں، راحتیں بھی مل جائیں۔ تسبیح خانے کی کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے، 100 کمیاں 100 کوتاہیاں، اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو، زیادہ تو نہیں 4 بندوں میں، تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، 1 نمبر ہوں۔ تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ایماندار ہے یا دکاندار ہے، تو موت بتائے گی۔ موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، موت سے پہلے دعویٰ، موت بتائے گی۔ اللہ مخلصین میں شامل کر دے، ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں۔ اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تو ڈیلی آمین کہتے ہو، یعنی اپنا کام پورا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کون اور میں کون، رائی کا عمل تم نے ہم نے سرسوں کا لے لیا، بس ختم۔ اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی کہی ہے، واہ، پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے۔ بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہیں حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی، بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اب میں عمل کو پھر دوہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا؟ اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کہا تھا، میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہتے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں، میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی، ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے، اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے۔ اتنی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔ سرسوں نے کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، سرسوں نے کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، پلیٹ میں رکھیں اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے، اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو۔ بس یہ شرط ہے، عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے، دھیان شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اس کو دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین، بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں۔ 40 اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے
میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں، ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا، کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گھٹلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز، کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دی، کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے، گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط۔ تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں، اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں، عمل پورا ہو گیا۔ اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں، آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا، صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں۔ آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیاتاً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں، برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں، اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی نہیں ہے۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بالا تر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرۃۃ خاشعین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی تری غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں۔ اے سخی آقا، جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے۔ لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔
ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں، اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولا اور کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں خوشخبری کے یہ پیغام ہے، یہ محبتوں کے پیغام ہے، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے۔ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے۔ آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کی قبروں کا کہ آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا۔ اللہ اکبر، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے، نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے۔ دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں،
نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے، کیا بتاؤں؟ سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی. بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے آپ کے. میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گرہ میں باندھنا. آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہ ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو. کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی. کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے، خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا. اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے. اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے. میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں. اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں. اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آ جا ہمارے قریب آ جا. اس کریم کا انتخاب، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے. کتنے خوش قسمت ہے آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی، اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا. بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں. انتخاب ہوتا ہے، اس کو اس سے چھین لو، اس کو دے دو. کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو. اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے. اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ کالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو. واہ مبارک ہو. یہ خوش قسمتی ہے، یہ عطائیں.